السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی مکرم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ کنز جلد اول صفحہ 213 پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ کنز جلد اول صفحہ 213 پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک دعا ساری کی ساری آسمان سے پہلے رکی رہتی ہے، جب درود شریف آ جاتا ہے پھر دعا اوپر جاتی ہے۔ کنز جلد اول صفحہ 214 پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ بہقی شریف کے حوالے سے کنز نے جلد اول صفحہ 214 پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، جو آدمی جمعہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 دفعہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ نور ملا۔ الترغیب جلد 3 صفحہ 170 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں باہر آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے۔ مسند احمد اور نسائی میں، اور اس کے علاوہ ترغیب نے جلد 3 صفحہ 157 پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالی جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے اور جواب میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل فرمائیں گے۔ درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ذکر اور دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3 کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میں سارا وقت ہی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ فرمایا، پھر تو تمہارے ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگا لیں درود شریف کی فضائل اور اہمیت کو، جس کو باقاعدہ صحابہ کرام نے نہ صرف سمجھا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اگر ہم
اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اس سے سہل اور کوئی کام نہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں، دوسروں کو عمل کے لیے تیار کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس بات پر تیار کریں کہ وہ بھی دوسروں کو درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے والا بنانے کی محنت میں لگ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔